ایک روز یزید نے امام زین العابدین کو قید خانے سے دربار میں بلایا تو جناب زینب پریشان ہو گئیں، اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی زندان کے دروازے پر آتی تھی تو کبھی بارگاہ خدا میں دعا کرتی تھی۔ جب امام زین العابدین واپس زندان میں آئے تو جناب زینب اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور رو کر فرمانے لگیں، بیٹا یزید نے کیوں بلایا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، آج اس نے ہمیں رہا کر دیا، اب بتائیں کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا واپس مدینے جانا چاہتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، بیٹا ابھی تو ہم شہیدوں کی صف ماتم بھی نہ بچھا سکے، نہ ابھی تک دل کھول کر اپنے بھائی کو رو سکے ہیں۔ بیٹا یزید سے کہو کہ ہمیں ایک خالی گھر دے دے تاکہ ہم اپنے شہداؤں کو رو سکیں۔ بس اسیران اہل بیت کو ایک گھر ملا۔ ایک مدت کے بعد یہ بےکس بیویاں زندان سے مکان میں منتقل ہوئیں۔ جناب زینب نے کہا، اس گھر پر ایک سیاہ پرچم لگایا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں 72 کے سوگوار مصروف ازاں ہے، اور یزید سے کہو کہ دمشق کی عورتوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے اور ہمارا لوٹا ہوا سامان اور ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے۔ جب دمشق کی عورتوں کو پتہ چلا کہ اہل حرم قید سے چھٹ کر فلاں گھر میں آ گئے ہیں، شہر کی وہ عورتیں جن کو اہل حرم سے ہمدردی تھی وہ آنا شروع ہو گئیں۔ ایک ایک بی بی سے پرسان حال ہوئیں۔ کوئی جناب رباب کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، بی بی تم پر کیا گزری؟ تو جناب رباب نے رو کر کہا، میرا 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے تیر ستم سے شہید کر دیا اور اس معصوم کے سر کو بھی نیزے پر بلند کیا۔ کسی نے جناب ام لیلہ سے پوچھا، تمہارا کون مارا گیا؟ انہوں نے فرمایا، میرا کڑیل جوان شبیہ رسول کو ظالموں نے نیزے مار مار کر شہید کر دیا۔ جناب ام فروا سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا، میرے یتیم بچے کو ظالموں نے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کی لاش کو بھی پامال کر دیا۔ تو کسی نے جناب ام کلثوم سے پوچھا تو بی بی ام کلثوم نے فرمایا، میرا 32 برس کا بھائی جو علمدار فوج حسینی تھا، ظالموں نے اس کے بازو کاٹ دیے اور گرز مار مار کر اس کے سر کو شق کر دیا۔ ایک عورت نے جناب زینب سے پوچھا، بی بی تم کس کی سوگوار ہو؟ تو جناب زینب رو کر فرمانے لگی، کس کس کو بتاؤں کہ میری ماں کا ہرا بھرا باغ اجڑ گیا، میرا بھائی پنجتن کی آخری نشانی، رسول خدا کا جانشین، فاطمہ زہرا کا لال، علی کا جگر گوشہ، حسین زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گیا، میرے 2 لال ظالموں نے ذبح کر دیے۔ بیویوں، ہم 72 کے سوگوار ہیں، اپنی کس کس مصیبتوں کو بیان کریں، ہم پر پانی بند کیا گیا، حسین کی شہادت کے بعد کسی بی بی کے سر پہ چادر تک نہ چھوڑی، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، بے پلان اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ لایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، دربار ابن زیاد میں کھلے سڑ لے جایا گیا اور وہاں سے ہمیں اسی طرح دمشق لایا گیا۔ ہم تمہارے شہر میں ایک تماشا بن کے رہ گئے، تمہارے شہر کی عورتوں نے ہم پر صدقے کی روٹیاں پھینکی، صدقے کی کھجوریں پھینکی، ہماری اسیری پر عید منائی، ہم کو رسیوں میں باندھ کر کھلے سر دربار یزید میں لے جایا گیا، پھر ہمیں ایک اندھیرے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ کسی نبی کے کنبے کی اتنی توہین نہ کی گئی جس طرح ہماری کی گئی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے کنبے سے یہ سلوک، بے گناہوں پر یہ ظلم۔ ایک روز ظالموں کو خدا اور اس کے رسول کی عدالت میں اس ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ یہ باتیں سن کر شام کی عورتوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور رو کر کہنے لگی، ہمیں اس ظلم کی خبر نہ تھی، خدا لعنت کرے یزید پر اور اس کی حکومت کو تباہ کرے۔ اس ظالم نے اولاد رسول کو ذبح کیا اور ناموس رسول کو بے پردہ بازاروں میں پھرایا اور درباروں میں بلایا۔